ہر روز حسب ثابت مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ وہ کتاب ہے جو 30 پاروں پہ مشتمل درود پاک حضرت عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے کتب تھے اور آپ امی درویش تھے، کسی سکول کالج یونیورسٹی کسی استاد کے پاس نہیں گئے، لیکن یہ عربی زبان میں انہوں نے مارکۃ الآراء ایک شاہکار لکھ دیا ہے۔ اور میرا ایمان یقین یہ ہے، یہ ڈاکٹر طاہر امید تنولی بیٹھے ہیں، یہ اتھارٹی ہیں اس درود پاک جو 30 پاروں کا ہے، یہ زیادہ جانتے ہیں، ان کی نسبت بھی اسی ان کی عقیدت کی نسبتیں بھی ساری اس گھرانے سے ہیں، یہ بتا سکیں گے۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، اور اللہ کرے کہ میری اس بات کی تصدیق بھی یقیناً ہو جائے گی، کہ یہ خود نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے یہ جو درود پاک، ورنہ کوئی آدمی جو پڑھا ہوا نہ ہو وہ لکھ نہیں سکتا ایسی عربی۔ 1000 کتب سیرت کی جو ہیں ان سے یہ اکیلے 30 پاروں کا درود بے نیاز کر دیتا ہے۔ کون سا سیرت پاک کا گوشہ ہے جو اس میں بیان نہیں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ، افعال مبارکہ، شمائل مبارکہ، لباس پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حسن کے آپ کے جلوے جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک، آپ کی سواریوں کا مبارک جو تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشان انور کی ایک ایک چیز، امہات المومنین سے آپ کے تعلقات، صحابہ سے آپ کی شفقتیں، امت سے آپ کی شفقتیں، آپ کا راتوں میں رونا اٹھ اٹھ کے اپنی امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے رونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جانا اور جا کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری سے اور جس طرح صحابہ کی رہنمائی کی، آپ کا حدیث بیان کرنا، اہل بیت اطہار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت، حسنین کریمین کا ذکر پاک، کون سی شے ہے جو ان 30 درود پاک میں نہیں ہے؟ روز ڈاکٹر طاہر امید تنولی ایک درود پاک کا خلاصہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک دن یہ غیر حاضر ہو گئے تھے جس کا ہم نے ان کو جرمانہ کیا ہوا ہے، تو آج یہ ایک کی بجائے 2 پاروں کا ہمیں خلاصہ بتائیں گے تاکہ ہم اپنے وہ پورا ہو جائیں نصاب کے حفاظ سے، جب آخری روزہ ہو تو یہ ہمارا سارا درود پاک مکمل ہو جائے۔ جی ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب، جرمانہ نہیں، معاف ہونا، آپ جتنی کوشش کر لیں۔ جی غازی صاحب قبلہ، بہت آپ کی شفقت، آپ کی بہت نوازش، سلامت رہیے۔ بہت شکریہ غازی صاحب قبلہ۔ آج ہم 26ویں پارے پہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس پارے کا عنوان ہے فی خلق ہی و اخلاق ہی۔ واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، ان کا مبارک بیان اس پارے کے اندر ہے۔ غازی صاحب قبلہ، جب حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی علیہ الرحمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا بیان کیا تو اس کی ریلیونس بھی بتائی، ہماری ظاہری زندگی اور باطنی زندگی کے ساتھ کیا ہے، خلق ہوتا کیا ہے، سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سبحان اللہ، خلق کی حقیقت، ماہیت اور تعریف کیا سامنے آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایسے ایسے درود بیان کیے ہیں کہ جن کو آپ پڑھتے جائیں تو آپ کی اخلاقیات کے اندر بھی ایک تبدیلی اور خلق محمدی کی خوشبو اور روشنی رچتی چلی جاتی ہے، بستی چلی جاتی ہے۔ غازی صاحب قبلہ، جیسا کہ حضور چھوروی کا یہ معمول ہے، آپ کا اسلوب ہے کہ ہر پارے کا آغاز تسمیہ سے، فاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام سورہ اخلاص پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی وہ تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں تو تسمیہ کی ان برکات اور ان جہاد کا ذکر کرتے ہیں جو اس پارے کے مضامین سے متعلق ہوتی ہیں۔ اب جب اس پارے کا آغاز کیا تو شروع میں آپ یہ فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک بے ناسوت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بے ملکوت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بے جبروت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بے لاہوت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بے ہاہوت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان کا کیوں ذکر کیا کہ یہ جتنی آپ کی 5 ڈائمینشنز ہیں آپ کی اسپریچولیٹی کی، ان کا فی الاصل براہ راست ربط ہے آپ کے اخلاقیات کے ساتھ۔ جتنا کسی بندہ مومن کا خلق اچھا ہوگا اتنا ہی اس کی عالم روحانیت میں ترقی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آغاز اس سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اوما تقرأ القرآن وانک لعلی خلق عظیم، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے بیان کر رکھا ہے اے میرے محبوب تو خلق کے عظیم ترین درجے پہ ہے، عظیم ترین مرتبے اور مرحلے پہ ہے، تو یہ آپ کا خلق تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر بڑا معروف یہ تو قرآن حکیم ہے، انک لعلی خلق عظیم، اور وہ سیدہ پاک کے الفاظ ہیں، وہ کانا خلق القرآن، وہ الگ ہے، وہ بھی ہے، اور یہ بھی حدیث ہے اور وہ بھی ہے، آپ اس کو لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ اس سے زیادہ جامع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حضرت انس کا واقعہ بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا بچپن میں، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں،
کبھی مجھے پہ سختی نہیں کی. ایک مرتبہ آپ نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا اور میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا, تو آپ سے پیچھے تشریف لائے اور پیچھے میرے آ کے کھڑے ہو کر مجھے یہاں سے پکڑا, اور میں ونس تجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا, تو کیا کر رہا ہے, تو نے ہمیں بڑا انتظار کرایا. کہتے ہیں کہ کل تو نام انا اذهب یا رسول اللہ, میں نے کہا آقا میں جا رہا ہوں, ابھی جا رہا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرافت شفقت. اچھا اس کے بعد 10 برس میں سیدنا انس فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کہا. اف نہیں کہا, بالکل 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 اف تک نہیں گئی. تو یہ مارنا کہاں سے نکال لیا پھر آج کل لوگوں نے. سبحان اللہ. بس اب یہ دینی مدارس میں وہ کہتے ہیں جی کہ پھینٹی لگانا بڑی جائز ہے, کان پکڑوا کے ڈنڈوں سے جتنا سیرت سے دور ہوں گے. میں نے ایک قاری صاحب سے پوچھا, میں نے کہا نبی علیہ السلام نے کسی ایک صحابی کو مار کے حفظ کروایا ہو, کوئی بات نہیں ملتی. اور یہ میری بات آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج کل لاہور آئے ہوئے ہیں, ان کو پہنچا دیں. آپ کی وہ جو خواتین کے ساتھ ان کے ایک عہدیدار نے وہ الفاظ سخت استعمال کیے اور میڈیا پہ آئے, تو ان سے کہیں. اچھا غازی صاحب جو آپ نے بات کی ہے, یہ ہے غازی صاحب جو آپ نے بات کی ہے, کالا انا سن خادم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. 10 سال جو ابھی آپ نے بات کی نا, حضور نے وہی کوٹ کیا ہوا ہے اللہ کہ 10 سال میں حضور کی بارگاہ میں رہا, نہ کبھی آپ نے مجھے اف کیا, نہ کبھی یہ فرمائے یہ کیوں کیا, نہ کبھی یہ فرمائے یہ کیوں نہیں کیا. اللہ سبحان یعنی اللہ. حضور کا چہرہ انوری تربیت تھا, آپ کی نگاہ ہی تربیت تھی, واہ 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 آپ کا رویہ ہی تربیت تھا, زبان سے کہنے کی نوبت آئی نہیں کبھی. واہ واہ. تو ایسا یہ جو مار والا معاملہ تب ختم ہوتا ہے جب ہماری شخصیت اس درجے پہ چلی جائے صحیح. کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ خود ایک درس ہو. سبحان اللہ. اچھا خلق ہوتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الذی قال لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. صلاۃ والسلام ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ارشاد فرمایا ہر دین کا, ہر ملت کا, ہر تہذیب کا ایک خلق ہوتا ہے جس پہ اس کی پوری مورلٹی کھڑی ہوتی ہے, پوری عمارت اس کھڑی ہوتی ہے ایتھکس کی. اسلام کا خلق حیا ہے. واہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اسلام کی جو پرائمری ایتھیکل ویلیو ہے وہ حیا ہے. ٹھیک سب کچھ اس سے اوریجنیٹ ہوتا ٹھیک ہے. ہے. جب آپ کے اندر حیا آ گیا تو پوری اسلام کی اخلاقیات آپ کے وہ اندر جو حدیث پاک ہے جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر چاہے جو جی جائے گا. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی سیدنا محمد الذی قال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علی الناس. آپ نے ارشاد فرمایا نیکی کیا ہے؟ نیکی حسن خلق ہے. واہ واہ واہ. اور برائی وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے آئے ہائے اور تو ڈرے لوگ نہ اس کو جان لیں کہیں. واہ واہ واہ. اس کو برائی کہتے ہیں. ٹھیک. پھر فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. ارشاد فرمایا کہ میرے لیے سب سے عزیز ترین تم میں سے وہ جس کی اخلاقیات اچھی ہیں, جزاک اللہ. جس کی اخلاق اچھی ہیں. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان میں جو چیز سب سے زیادہ وزن والی ہوگی وہ اس کا حسن خلق ہوگا. واہ. پھر آپ نے وہ حدیث بھی کوٹ کی, آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے حسن خلق سے اس مرتبے پہ جا پہنچتا ہے جس پہ عابد اور زاہد شب بیداریوں سے اور دن کے روزوں سے پہنچتا ہے. پروفیسر ناصر انتظار میں ہیں تھوڑا, یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی ڈاکٹر صاحب آپ سے.